آمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کی چوتھی تاخیرات میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ صرف گنتی کے چند دن باقی رہ گیا ہے رمضان۔ 2 دن باقی ہیں یا 3 دن باقی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے ان دنوں کو غنیمت جانیں۔ اب تک اگر آپ نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی، اپنے گناہوں کو رب کے دربار میں گڑ گڑا کے نہیں بخشوایا، اب بھی وقت باقی ہے، اب بھی موقع ہے سدھرنے کا، بدلنے کا، سنبھلنے کا۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگیں، دنیا کے اندر جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، روزانہ آئے دن ہم موت کی خبریں سن رہے ہیں۔ کبھی اپنے رشتہ دار میں، کبھی اپنے پڑوسیوں میں، کبھی اپنے محلے والوں میں، کبھی اپنے مسلیوں میں، کبھی اپنے دوست و احباب میں کوئی نہ کوئی روزانہ ایک موت کی خبر آتی ہے۔ ایک دن ہماری بھی موت کی خبر جائے گی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم کو بدلنا ہے، ہم کو سدھرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ خاص کر رمضان کے اس مبارک مہینے میں اگر آپ نے اپنے گناہوں کو بخشوا کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار نہیں بنایا تو ایسے بد نصیب مسلمانوں کے حق میں فرشتوں کے سردار جبرائیل نے بد دعا کی ہے اور پیغمبروں کے سردار نے آمین کہی ہے ممبر پر کھڑے ہو کے۔ لہٰذا ہم اس بد دعا کے حقدار نہ بنیں بلکہ دعاؤں کے حقدار بنیں۔ فرشتہ روزانہ اعلان کر کے کہتا ہے، رمضان کا ہر دن یہ اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کو چاہنے والے، نیکیوں کا موسم ہے یہ، آگے بڑھ جا، خوب نیکیاں کما لے۔ اور دوسرا اعلان، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہ کرنے والے، اے گناہوں کے پیچھے بھاگنے والے، رک جا، رمضان آ چکا ہے، یہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے۔ تو حضرات، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ باقی 2-3 دن بچے ہوئے ہیں، خوب نیکیاں کمائیں، خوب عبادت کریں۔ یہ غلط تصور لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا ابھی، پہلا تصور یہ کہ صرف 27ویں رات کو بڑی رات کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، اسی رات کو جاگتے ہیں، باقی نہیں جاگتے لوگ۔ یہ غلط تصور ہے، اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے۔ اور دوسرا غلط تصور لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، کیا کرتے ہیں لوگ، رمضان کا پورا مہینہ عام دنوں کی طرح سوتے ہوئے کھاتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور آخری 3 دن آتے ہیں تو کہتے ہیں 3 روزے رکھ کے 30 میں ملا دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی سے زیادہ ہوشیار ہیں، صحابہ سے بڑھ کے ہوشیار ہیں۔ کیا یہ بات ہمارے نبی کو معلوم نہیں تھی 3 رکھ کے 30 میں ملانے کی؟ پتہ نہیں کس نے ایسی باتیں، غلط رواج لوگوں کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ تو اس چیز کو بہرحال ختم کرنا ہے۔ 3 رکھ کے 30 میں ملانے کی بات غلط ہے،
پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ تو چلیے، جیسے کہ میں نے کہا کل کے درس میں نے بتایا تھا، موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر ایک انسان کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہر انسان کہاں جاتا ہے؟ جی قبر میں۔ تو آج کا موضوع یہی ہے کہ برزخ کی زندگی اسے کہتے ہیں، یا قبر کی زندگی اسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، انسان مر جانے کے بعد چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، وہ کسی بھی صورت میں رہے، وہ اس کو برزخ کی زندگی یا قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ چاہے وہ مرنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے، چاہے مرنے کے بعد اسے جلا کے راکھ بنا کے ہواؤں میں اڑا دیا جائے، پانی میں ملا دیا جائے، چاہے مرنے کے بعد اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے، وہ پرندوں کی غذا یا مچھلیوں کی غذا بن جائے، مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، اس کو برزخ کی زندگی یا قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یقین نہیں کرتے، کیونکہ قبر کی زندگی غیب ہے، یہ ہم کو نظر نہیں آتی، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ غیب کی باتوں کا بہت سارے لوگ انکار کر دیتے، خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ، کالجوں میں اسکولوں میں سائنس پڑھنے والے بچے، وہ سائنس ظاہری چیزوں پر بحث کرتی ہے، لیکن ہماری شریعت ظاہری سے بڑھ کر باطنی چیزوں پہ بحث کرتی ہے، غیب کی تفسیر پیش کرتی ہے ہماری شریعت۔ بہت ساری دنیاوی باتوں کو ہم مان لیتے دیکھے بغیر، مگر اخروی باتوں کو بہت سارے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ ایک وائر لٹک رہا ہے، اسے چھوتے نہیں کون بھی، کیوں جی؟ اس کے اندر کرنٹ ہے، کرنٹ دکھتا کیا؟ دکھتا نہیں، مگر یقین ہے آپ کو اس کے اوپر، یقین ہے اس کے اوپر، چھوتے نہیں اسے آپ۔ تو دنیا کی ان چیزوں پر اتنا یقین ہے، اتنا یقین اللہ کی باتوں پہ نہیں، مسلمانوں کو رسول کی باتوں پہ نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے قبر کے بارے میں؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، غدوا وعشیا۔ فرعون کہاں ہے؟ ایجپٹ میں ہے، مصر میں، میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اور نظر آتا ہے سب کو۔ اور فرعون کی زندگی بھی کیا ہے؟ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی۔ اللہ فرماتا ہے صبح شام فرعون کو انگاروں سے جلایا جا رہا ہے، آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، آگ پیش کیا جا رہا ہے فرعون کے پاس۔ لیکن کیا آج تک کوئی دیکھا ہے فرعون کو؟ دیکھا ہے کوئی نہیں دیکھا، مگر قرآن کہتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہ قبر کی زندگی غیب سے تعلق رکھنے والی ہے، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گزر رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، 2 قبر تھے وہاں، پیارے نبی نے فرمایا انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، پہلے قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور ہے، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، دونوں میں جھگڑے پیدا کرنا۔ غیبت چغلی کتنا بڑا گناہ ہے، جسے ہم معمولی سمجھ کے کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے قبر والے کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ کہا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ، اس لیے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ اکبر! آج کتنے مسلمان ہیں، کیا جی نماز کو نہیں آتے؟ نہیں مولوی صاحب، طہارت نہیں ہے، مسلمان اور طہارت نہیں۔ آپ یاد رکھیے، اسلام کی پہلی تعلیم ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ناپاکی اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں ایمان ہو وہاں ناپاکی نہیں رہتی، جہاں ناپاکی ہو وہاں ایمان نہیں رہتا۔ ایمان والے پاک رہتے ہیں، مسلمان صاف رہتے ہیں۔ تو یہ بہت شرم کی بات ہے۔ کئی مرتبہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، باپ کی جنازے کی نماز ہے،
ایک صاحب مجھے ذکر کیا چند دن پہلے، یہیں وجے واڑے کی بات ہے، بیٹا امریکہ میں رہتا تھا، اب 2 دن بیٹے کے لیے جنازہ انتظار کیے، باپ کا انتقال ہو گیا، 2 دن سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، پھر بھی عصر کی نماز میں 2 دن کے بعد جنازے کی نماز رکھے، بیٹا آ رہا ہے، قریب آ گیا بول کے، اب عصر بھی ہو گیا، مغرب بھی ہو گیا، بیٹا نہیں آیا، غالباً مغرب کے بعد وہ پہنچنے کے بعد جنازے کی نماز کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے، بیٹا روڈ پہ کھڑا ہے، لوگ بولے آؤ جی اتنے دور سے آئے نماز کے لیے آ جاؤ، نہیں طہارت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے کروڑوں روپے خرچ کے باوا بیٹے کو پڑھایا، امریکہ بھیج کے لاکھوں روپے مہینے کو 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کماتا ہے، اتنا محنت کر کے باپ نے پڑھایا، باپ نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، مگر بیٹے کو مسلمان نہیں بنایا، بیٹے کو مسلمان بنائے بغیر یہ باپ انتقال ہو گیا۔ بیٹا ایسا تیار ہوا کہ باپ کی جنازے کی نماز 2 دن 3 دن سے لوگ انتظار کر رہے بیٹے کا، آیا تو کیا فائدہ، آ کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا، کیوں جی؟ طہارت نہیں۔ حضرات اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، ہمیشہ پاک رہو، طہارت سے رہو، اگر پانی میسر نہیں ہے، ٹشو پیپر مل جاتا ہے آپ کو، ڈھیلے مل جاتے آپ کو، استعمال کرو، مگر کبھی بھی آپ یہ نہ کہو کہ میں طہارت سے نہیں ہوں۔ مسلمان ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو یہ بھی بخاری کی حدیث سے دلیل ہے۔ ایک حدیث میں ہے عامۃ عذاب القبر من بولہ، عام طور پہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے، پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے زیادہ تر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کئی واقعات ہیں، بخاری کا ایک واقعہ بڑا عبرتناک واقعہ، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں پیش آیا، وہ پورے صحابہ مدینے کے واقعے کو جانتے ہیں۔ کیا واقعہ؟ ایک عیسائی تھا، مسلمان ہوا، اللہ کے نبی کے ساتھ رہا، اللہ کے نبی ساتھ رہ کے اللہ کے نبی کے پاس جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھا کرتا تھا، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی یاد کر لیا۔ پھر کیا ہوا پتہ نہیں، اسلام کو چھوڑ کے پھر دوبارہ کرسچینٹی کی طرف چلا گیا، عیسائی بن گیا۔ عیسائی بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی باتیں کہا کرتا تھا، کہتا تھا میں وحی میں اپنی طرف سے ملا کے لکھتا تھا، اس طریقے سے تکلیف کی دینے والی باتیں کرتا تھا۔ بہرحال اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ مر جانے کے بعد عیسائی حضرات آئے، اس کو اپنے طریقے پہ قبر کھود کے دفن کرے۔ دفن کرنے کے بعد دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے کہا یہ تو محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، ان کے دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے انہوں نے ایسی حرکت کی، قبر سے نکال کے اوپر پھینک دیا ہے۔ تو کیا کرے، دوسرے دن اور گہرا ڈوغن گھڑا کھود کے اور اندر دفن کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں، پھر لاش زمین کے اوپر پڑی ہے۔ پھر بھی انہوں نے کہا یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی حرکت ہے، ان کا کام ہے یہ۔ پھر تیسرے دن کیا کرے، اتنا گہرا گڑھا کھودے کہ کوئی قبر سے نکال کے زمین پہ نہ پھینک سکے، ایک دم گہرا گڑھا کھود کے دفن کر کے چلے گئے۔ تیسرے دن بھی وہی حالت، لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت عیسائیوں نے کہا یہ کسی کی حرکت نہیں، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی حرکت نہیں، بلکہ یہ عذاب قبر ہے، اسلام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اسلام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ نے اسے ایسی سزا دیا، زمین بھی اپنے پیٹ میں اسے لینا پسند نہیں کیا، کیونکہ نبی کو تکلیف دینے والی باتیں کرتا تھا وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عذاب قبر ہے، زندہ واقعہ، بخاری کا واقعہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں پورے صحابہ اس واقعے کو دیکھے۔
تو حضرات اس طرح کے بے شمار دلیلیں، ان سب دلیلوں کے باوجود آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں عذاب نہیں، کچھ نہیں، جنت نہیں، جہنم نہیں، ویسے ہی دل کی تسلی کے لیے بولتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہمارے دماغوں کے ترازو میں رکھ کے مت تولیے، دماغ کے ترازو میں رکھ کے تولیے نہیں۔ اللہ رسول جو بھی بتاتے ہیں ان کی باتیں سچی ہوتی ہیں، دماغ میں سمجھ میں آئے نہ آئے ان باتوں کو ہم کو ماننا ہے۔ حضرات اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کے چہرے بھیگ جاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع قبرستان میں ایک میت کو دفن کر رہے تھے۔ دفن کر کے جب فارغ ہوئے تو ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہیں، سر جھکائے، سر اٹھائے، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے زار و قطار پانی بہہ رہا ہے۔ اتنا روئے اللہ کے نبی کے آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی۔ پھر قبر کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں تم بھی اس گھر کی تیاری کر لو، تم بھی اس گھر کی تیاری کر لو۔ کون سے گھر کی تیاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ قبر۔ آج ہم کون سے گھر کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ زمین کے اندر جو گھر ہے اس گھر کی تیاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور آج ہم زمین کے اوپر جو گھر ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ کس گھر میں ایک لمبی مدت گزارنا ہے؟ زمین کے اوپر یا زمین کے اندر؟ زمین کے اوپر یہ 4 دن کا گھر ہے بس، کل کا نہیں، پل کا بھی بھروسہ نہیں، کب تک رہے گا معلوم نہیں۔ محنت کر کے پیسہ کما کے، محنت کر کے پیسہ کما کے ایک چھوٹا مکان انسان بناتا ہے، بڑھاپے میں پیسے جمع کے، کم کھا کے، کم خرچہ کر کے، پیسے جمع کے گھر بناتا ہے آدمی، اپنا ایک خاص گھر ہونا بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اور لوگوں کو ایک دن دعوت رکھتا ہے، آؤ میرا گھر دیکھو کیسے بنایا ہوں، ارمانوں کا تاج محل ہے اس کا، وہ بلاتا ہے، 100 لوگ آتے ہیں، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے اس کے زمین کے اوپر کا گھر آباد ہونے سے پہلے اس کا زمین کے اندر کا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں جانے سے پہلے اس کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ بنایا محنت کر کے گھر، مگر گھر میں رہا نہیں رہا۔ کتنے لوگ ایسے واقعے ہم دیکھتے ہیں۔ تو زمین کے اوپر کا گھر ہمیشہ کا نہیں، زمین کے اندر کا گھر ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس گھر کی تیاری کر لو۔ پیارے نبی نے فرمایا زمین کے اوپر کے گھر کو اتنا سجاتے ہیں، اتنا چمکاتے ہیں، ایسے میٹیریل استعمال کرتے ہیں، لگتا کہ یہاں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے بنگلے مت بناؤ، بڑے بلڈنگ مت بناؤ، میں یہ نہیں کہتا۔ آپ جتنا ترقی کرتے ہیں زمین پہ ترقی کریے، جتنے گھر بنا سکتے ہیں بنائیے، بنانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اپنے قبر کے گھر کو بنا لیجئے، آخرت کے گھر کو سنوار لیجئے، آخرت کے گھر کو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی کسی قبر کو دیکھتے اتنا روتے ان کے رونے سے ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ صحابہ نے کہا عثمان تم جہنم اور جنت کا ذکر سنتے ہو، پڑھتے ہو، اتنا نہیں روتے، مگر قبر کو دیکھتے ہو تو اتنا کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ فَإِنَّ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ، جو اس منزل میں کامیاب ہو جائے گا بعد کے مرحلے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ جو آدمی قبر میں ناکام ہو جائے گا بعد کے مرحلے اس کے لیے کٹھن ہو جائیں گے۔ قبر کی زندگی یہ آخرت کی پہلی زندگی ہے۔ آخرت کے 3 درجے ہیں، 3 منزلیں ہیں۔ قبر کی زندگی ایک زمانے تک
اس کے بعد کی زندگی قیامت کی، وہ بھی ایک 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا، وہ بھی لمبا زمانہ ہے۔ اس کے بعد کی زندگی جنت یا جہنم، یہ 3 منزل ہیں آخرت کے۔ مرنے کے بعد ان 3 مرحلوں سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا، بعد کی 2 منزلیں اس کے لیے آسان، جو پہلی منزل میں ناکام، بعد کی 2 منزلیں اس کے لیے بڑی کٹھن ہو جائیں گی، بہت مشکل ہو جائیں گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ انسان کو قبر میں ڈال کے آ جاتے ہیں، انسان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، موت ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ دنیا میں بھی زندگی ہے، قبر میں بھی زندگی ہے، دونوں زندگیوں کے بیچ میں موت ہے۔ چند گھنٹوں کے لیے انسان کو خاموش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد جیسے قبر میں رکھا جاتا ہے ایک نئی زندگی، بلکہ دنیا کی زندگی میں خواب غفلت میں پڑا رہتا ہے انسان، یہ خواب غفلت وہاں قبر کی زندگی میں ختم ہو جاتی ہے، نئی زندگی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ میت کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں، ان کی چپل کی آہٹ کو بھی قبر والا سنتا ہے۔ بڑے حسرت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ، میرے چاہنے والے میرے اوپر منو مٹی ڈال رہے ہیں، میرے چاہنے والے میرے اوپر مٹی ڈال کے اکیلا کر کے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پیروں کی آہٹ کو بھی قبر والا سنتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں مشرکین ناکام ہو گئے، مسلمانوں کی جیت ہوئی، اور 70 مشرکین اس جنگ میں قتل کیے گئے۔ اسی میں مشرکوں کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا، بڑے بڑے لیڈر جنگ بدر میں قتل کیے گئے۔ اب مسلمان جب جا رہے تھے، اب کیا کریں گے؟ بڑے بڑے لیڈر ہیں، کیا کریں گے؟ لاشوں کو زمین پہ پھینک کے جائیں گے کیا؟ بدر کے مقام پہ ایک گندا کنواں تھا، باوڑی، 100 لاشوں کو لا کے اس باوڑی میں ڈال ڈالے، گندے کنویں میں ڈال دیا، ابو جہل کو بھی اسی میں ڈال دیے۔ 3 دن میدان بدر میں رکے اللہ کے نبی، 3 دن کے بعد وہاں سے نکل گئے مدینے کو۔ جب مدینے کو جا رہے تھے، جاتے ہوئے صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس کھڑے، جس کنویں میں ابو جہل ہے، بڑے بڑے مشرکین کے لیڈر ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان مشرکوں سے مخاطب ہو کر کہا، ایک ایک کا نام لے کر کہا، آخرت کا انجام تم نے دیکھ لیا نا، آخرت کی سزا تم نے دیکھ لی نا، کتنا اچھا ہوتا کہ تم میرے دین کو قبول کر لیتے، اسلام قبول کر لیتے۔ یہی باتیں اللہ کے نبی ان سے کر رہے تھے۔ پیچھے سے حضرت عمر فاروق نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے کیا بات کر رہے ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر، یہ لوگ میری باتوں کو تم سے بھی اچھا سن رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مرنے والا آدمی، اس کی زندگی ہے، ہم کبھی غفلت میں ہوتے، بات برابر سنتے نہیں، مگر وہ اچھی طریقے سے سنتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی قبرستان سے گزرتے ہیں تو حکم ہے السلام علیکم۔ زندہ آدمی کو کیا بولتے ہم لوگ؟ السلام علیکم۔ قبر والے کو کیا بولتے؟ السلام علیکم۔ کیا تو فرق ہے سلام؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی سلام کر رہے ہیں، ان کو بھی سلام کر رہے ہیں، ان کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی زندگی ہے، سمجھ رہے؟ تو حضرات، یہ قبر کی زندگی ہے، وہ ایک عالم ہے، وہ غیب ہے، وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایمان لائیے، اس پر یقین رکھیے، ورنہ آخرت میں بہت پچھتائیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ۔ میں نے عذاب قبر سے بڑھ کے خطرناک چیز کوئی نہیں دیکھا، قبر سے بڑھ کے خطرناک چیز میں نے دیکھا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض غیب کے مناظر اللہ کے نبی کو دکھایا۔ اللہ کے نبی کو جنت دکھائی گئی، اللہ کے نبی کو جہنم دکھائی گئی، اللہ کے نبی کو قبر کا عذاب دکھایا گیا، بہت ساری چیز دیکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک جو آخرت کے مرحلوں کو میں نے دیکھا وہ قبر ہے۔
قبر بہت خطرناک جگہ ہے، قبر بہت بھیانک جگہ ہے، قبر بہت المناک جگہ ہے، اس کے لیے توشہ جمع کرنا چاہیے۔ حضرات، انسان کو دفن کرنے کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں۔ ان فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر نکیر۔ اور وہ فرشتے کتنے بھیانک ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ حدیث میں فیاتی منکر و نکیر یسیران الارض بانیابہما، منکر نکیر 2 فرشتے آتے ہیں، اپنے دانتوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کے دانت ہمارے دانتوں کی طرح نہیں رہیں گے۔ گائے کی دانت دیکھیں آپ، گائے کے دانت کی طرح باہر نکلے ہوں گے دانت۔ یسیران الارض بانیابہما، اپنے دانتوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے۔ ویلجفان الارض باشعارہما، اور ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے زمین جھاڑ رہے ہوں گے، بال جو ہے زمین تک لڑ رہے ہیں۔ ویلجفان الارض بشفاہہما، اور ان کے ہونٹ جو ہے نا، ہونٹ زمین تک لٹک رہے ہوں گے۔ ہونٹ زمین تک لٹک رہا ہے، منہ کتنا بھیانک ہوگا، اس میں سے دانت نکلے ہیں، پھر بال لمبے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، ان کی ایک ایک آنکھ جو ہے بڑے دیگچوں کی طرح رہیں گی، بڑی بڑی آنکھیں، بھیانک آنکھیں، اور ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجدار ہوگی۔ بجلی کی کڑک کیسی ہوتی ہے؟ اتنی گرجدار ہوگی ان کی آواز۔ یہ 2 فرشتے آ کے اللہ اکبر، تنہائی میں، اندھیرے میں، گڑھے میں، وہ قبر والا ہے، اچانک اسے دیکھا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، گھر والے پورے گاؤں گئے ہیں، آپ گھر میں اکیلے ہیں، رات میں کرنٹ ختم ہو گیا، کرنٹ گیا، بجلی کٹ ہو گیا، آپ کی حالت کیا رہتی؟ اللہ اکبر، کیسے ڈرتا ہے انسان؟ حالانکہ دنیا کے زمین کے اوپر ہی ہیں آپ، سب دنیا والے ہیں ساتھ، لیکن یہاں قبر میں نہ لائٹ ہے، نہ فین ہے، نہ کچھ ہے۔ یہ 2 بھیانک فرشتے آگے اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ مومن بندہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی دے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدمی اور مرنے کے بعد کی قبر کی زندگی میں بھی ثابت قدمی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے گا، ڈریں گے نہیں۔ مومن ایمان والے دیندار ڈریں گے نہیں، ہمت سے بیٹھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب مومن بندے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں فرشتے، سوالات کرتے ہیں، مومن بندہ، نمازی بندہ بولے گا، کیونکہ حدیث میں ہے جب بھی دفن کرو مومن کو سورج ڈوبنے کا منظر دکھایا جائے گا۔ جیسے ہی فرشتے اٹھا کے بٹھائیں گے قبر میں، وہ آنکھ کو ملتے ہوئے دیکھے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، سورج ڈوب رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مبارک زندگی ہوگی اس کی، زندگی بھر نمازوں کا کتنا اہتمام کیا ہوگا، قبر میں بھی اس کو پہلی فکر کیا ہے؟ نماز کی۔ فرشتوں کو دیکھ کے ڈرا نہیں ہو، بلکہ فرشتوں کی ہمت سے کہتا ہے رکو تم، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے بولیں گے ابھی کہاں کی نماز، زندگی بھر نماز پڑھ کے آئے، یہاں آرام کرنے کا موقع ہے۔ 3 سوالات کریں گے، آپ سب جانتے ہیں 3 سوالات۔ پہلا سوال کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال تیرے نبی کون ہے؟ یہ 3 سوالوں کے جواب اگر مومن بندہ صحیح دے دیتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے فَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، میرے بندے نے سچ کہا، ان صدق عبدی، میرا سچا بندہ ہے یہ، میرے بندے نے سچ کہہ دیا۔ فَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، جنت کا بستر لا کر قبر میں بچھا دو۔ فَالْبِسُوا لَهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس لا کے قبر میں پہنا دو۔ فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ،
جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، پھر کیا ہوگا؟ قیامت تک جنت کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں آتی رہیں گی، اور کہا جائے گا نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح قبر میں آرام سے سو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، بڑا خوبصورت چہرہ، کپڑے بڑے خوبصورت، جسم سے خوشبو آ رہی ہے، آ کے کہتا ہے جنت الفردوس مبارک ہو، جنت کی بشارت دیتا ہے، جنت کی نعمتیں مبارک ہو۔ قبر والا نیک بندہ کہتا ہے پہلے یہ بتا تو کون ہے، تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تیرے کپڑے کتنے خوبصورت ہیں، تیرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، مجھے خوشخبری دینے آیا ہے تو، پہلے یہ بتا تو کون ہے؟ کہے گا وہ نوجوان انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، دنیا میں جو نیکیاں کرتا تھا نا تو، ان نیکیوں کو اللہ میری شکل میں تیرے پاس بھیجا ہے، اب قبر میں تو اکیلا نہیں، تیرے ساتھ میں ہوں، تیری نماز ہوں میں، تیرا زکوٰۃ ہوں میں، تیرے روزے ہوں میں، تیرے تہجد ہوں میں، تیرے قرآن کی تلاوت ہوں میں، تیرے صدقہ و خیرات ہوں میں، جو جو نیک اعمال دنیا میں تو کرتا تھا وہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات یاد رکھیے، سفر آخرت کا تنہا ساتھی نیک عمل ہے، سفر آخرت کا تنہا ساتھی تمہارا نیک عمل ہے، تم نیکیاں کر لو، آخرت میں قبر میں تم اکیلے نہیں رہو گے، ایک نوجوان نیک عمل کی شکل میں اللہ تمہارے پاس بھیجے گا، وہ نوجوان تمہارے ساتھ قبر میں رہے گا، اس کے بعد آرام سے وہ سو جائے گا۔ اگر منافق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بے دین آدمی ہو، نام کا مسلمان ہو، تو دو فرشتوں کو دیکھتے ہی ڈر جائے گا، زندگی میں نماز نہیں پڑھا، پھر عصر کی نماز وہاں کہاں پڑھے گا؟ وہ فرشتوں کو دیکھتے ہی سب کانپ جائے گا، ڈر جائے گا، اور ڈر کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے پائے گا، کہے گا لا ادری لا ادری، مجھے معلوم نہیں اللہ میرا رب کون ہے، مجھے معلوم نہیں میرے نبی کون ہے، مجھے معلوم نہیں میرا دین کیا ہے۔ عمل کرے گا تو معلوم ہوگا دین کیا ہے، عمل کرے گا تو معلوم ہوگا کہ نبی کون ہے۔ اللہ آسمان سے کہے گا کہ یہ جھوٹا ہے، فَافْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ النَّارِ، اس کو جہنم کے آگ کا بستر بچھا دو، فَالْبِسُوا لَهُ لِبَاسَ النَّارِ، جہنم کا انگاروں کے کپڑے پہنا دو، فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ، جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، جہنم کے دروازے کھول دو، پھر کیا ہوگا؟ قیامت تک جہنم کی گرم گرم اور زہریلی ہوائیں اس کے قبر میں آتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ اس کی قبر اتنی ٹائٹ کر دی جائیں گی، ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں داخل ہو جائیں گی۔ کیسا عذاب ہے، کتنا خطرناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک آدمی آئے گا، بڑا بد شکل، بڑے گندے کپڑے، جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، وہ آ کر کہے گا جہنم مبارک ہو۔ اللہ، پہلے ہی تکلیف میں ہے، ٹینشن میں، یہ فرشتہ یہ انسان آ کے اور تکلیف میں ڈالے گا، اس کو جہنم کی بشارت دے گا۔ وہ بولے گا پہلے یہ بتا تو کون ہے، تیرا چہرہ کتنا بد شکل ہے، تیرے کپڑے کتنے گندے ہیں، تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، تو کون ہے؟ وہ بولے گا میں تیرے برے اعمال ہوں، دنیا کے اندر جو برے کام کیا کرتا تھا، جو نافرمانی کرتا تھا، جو گناہ کرتا تھا، جو گندے کام کیا کرتا تھا، اللہ ان سب برائیوں کو میری شکل میں تیرے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد اس آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا، اس فرشتے کو آنکھ بھی نہیں رہیں گے، کان بھی نہیں رہیں گے، دونوں نہیں۔ آنکھ کس لیے نہیں
اس لیے کہ اس کی تکلیف کو فرشتہ دیکھے گا، فرشتے کو بھی رحم آ جائے گا۔ کان کس لیے نہیں؟ اس لیے کہ اس کی چیخ و پکار کو وہ فرشتہ سنے گا، فرشتے کو بھی رحم آ جائے گا۔ اس لیے نابینا اور بہرا فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا۔ اس گرز کو لے کر اگر کسی پہاڑ پہ بھی مارے نا، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کو لے کر وہ فرشتہ وہ قبر والے گنہگار کو مارے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اس کی رونے کی آواز کو انسان اور جنات کے سوا سب مخلوق سنتے ہیں۔ اور جب مارے گا اس کو لے کر، وہ بندہ چکنا چور ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بنائے گا، پھر اٹھا کے بٹھائے گا، پھر فرشتہ اسے مارے گا، وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ یہی سزا قیامت تک چلتی رہے گی۔ کتنی خطرناک سزا ہے، کتنی بھیانک سزا ہے حضرات۔ یہ کوئی قصے کہانیاں میں بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ سب قرآن و حدیث کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یقین کی کانوں سے سنو، سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنو، اور زندگی بھر ان باتوں کو یاد رکھو۔ اب تو بدلو، اب تو بدلنے کا وقت باقی ہے۔ جو لوگ گزر گئے ان کو بدلنے کا وقت ختم ہو گیا۔ کیسی کیسی سزائیں ہیں آخر قبر میں، آپ غور کریں۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتائے ہیں ہم کو۔ اتنا ہی نہیں حضرات، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے، قبر کے قسم قسم کے عذاب ہیں قبر میں بھی۔ قبر انسان کو دبوچے گی، قبر انسان کو دبائے گی۔ کیسے دبائے گی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گئے۔ اور سعد بن معاذ کتنے نیک صحابی ہیں معلوم آپ کو؟ ھذا الذی تحرک لہ العرش، پیارے نبی نے فرمایا یہ اتنے اللہ والے صحابی ہیں، ان کی موت سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا، ان کی موت سے اللہ کا عرش جنبش میں آ گیا، حرکت میں آ گیا۔ پھر فرمایا کہ وفتحت لہ ابواب السماء، ان کی موت سے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اللہ اکبر، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ وشہدہ 70,000 من الملائکہ، پھر فرمایا کہ ان کی موت پر 70,000 فرشتے آسمان سے آئے ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ 70,000 فرشتے۔ ایسے اللہ والے صحابی، ایسے نیک صحابی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا نام ہے سعد بن معاذ۔ غسل وغیرہ کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد، جب ان کو جنازہ اٹھائے، ذرا موٹے تازے صحابی تھے، بھاری بھرکم صحابی تھے، صحابہ سمجھ رہے تھے جنازہ بہت بھاری ہوگا۔ صحابہ اکرام یہی سوچ کے زوردار انداز میں جنازے کو اٹھائے، جنازہ بالکل ہلکا ہے، جنازہ بھاری ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ سعد بن معاذ تو بھاری بھرکم صحابی ہیں، مگر جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہو حملہ غیرکم، تمہارے علاوہ بھی کسی اور نے جنازے کو اٹھایا ہے، یعنی فرشتے آئے ہیں جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ کتنے اللہ والے صحابی رہیں گے، آسمان سے ان کا انتظام اللہ نے کیا۔ بہرحال ان کو قبرستان لے کر گئے، دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ دفنانے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر، پورے صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ، پورے صحابہ نے کہا سبحان اللہ۔ دیر تک اللہ کے نبی تکبیر تسبیح پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے۔ صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، غیر معمولی طریقے سے کسی کے لیے آپ نے اتنی لمبی دعا نہیں کی دفن کرنے کے بعد، مگر کیا بات ہے سعد بن معاذ کے لیے آپ نے اتنی لمبی دعا کیوں کی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو قبر نے ایسا دبایا
حتیٰ سارا کا شعری، وہ بال کی طرح باریک ہو گئے، اور میں دعا کرتا رہا دعا کرتا رہا دعا کرتا رہا حتیٰ فرج عنہ، یہاں تک کہ ان کی قبر کشادہ ہو گئی۔ حضرات، انسان زندگی میں کس سے کیا گناہ ہوتا ہے معلوم نہیں، گناہوں کی سزا کبھی کبھی آخرت سے پہلے، جہنم سے پہلے قبر میں بھی مل جاتی ہے۔ تو حضرات، اس لیے ہمیں بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم کتنے بڑے سیاہکار ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ لکھتے ہیں کہ سعد بن معاذ اتنے اللہ والے صحابی، اتنے نیک صحابی، وہ قبر ان کو دبائی تھی، حقیقت میں قبر وہ محبت میں ان کو دبائی تھی، جیسے انسان محبت میں کسی سے ملتا ہے تو زور سے دباتا ہے، وہ صحابی ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تو قبر ان کو اسی انداز میں دبائی تھی۔ بہرحال، تو قبر کا عذاب یہ حق ہے، اس پر یقین لانا چاہیے۔ میت کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو روزانہ اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنتی ہے تو روزانہ اس کو دکھایا جائے گا، یہ تیرا جنت، یہ تیری جنت ہے، قیامت کے بعد تو اس میں جائے گا۔ اگر وہ جہنمی ہے تو روزانہ اس کو جہنم کے عذاب دکھائے جائیں گے، قیامت کے بعد تیرا حشر یہی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مرنے کے بعد، قیامت کے بعد ثواب یا عذاب ہے؟ نہیں، جزا اور سزا مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ اسرافیل کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، قیامت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، پیارے نبی نے فرمایا انسان جیسے مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا قبر میں ہی معلوم ہو جاتا ہے، قبر میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو جزا اور سزا کے لیے قیامت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، قبر میں ہی نیک آدمی کو جزا اور برے آدمی کو سزا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات، قبر یہ غیبی امور میں سے ہے، اس پر ہم کو ایمان لانا ہے، اور یہ کتنی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قبر کو غیب میں رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قبر کو غیب میں نہیں رکھتا، قبر کے عذاب کو سناتا، قبر کے عذاب کو دکھاتا، تو یقین مانیے ہماری زندگیاں بدمزہ ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں بے مزہ ہو جائیں گی۔ کیونکہ مثال کے طور پہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ قبرستان گئے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے رشتہ دار رو رہے ہیں، آپ کی ماں رو رہی ہے، آپ کا باپ رو رہے ہیں، تکلیف سے فرشتہ مار رہا ہے، مارنے کی آواز سن رہے، رونے کی آواز سن رہے، کیا گزرے گی آپ پر؟ گھر کو آ کے کھانا کھائیں گے آپ کی زندگی بدمزہ ہو جائے گی۔ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کو غیب میں رکھا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ۔ لوگوں، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا، اللہ قبر کا جو عذاب تو مجھے دکھاتا ہے، مجھے سناتا ہے، میری امت کو بھی سنا، مگر میں نے یہ دعا نہیں کی، مگر میں نے یہ دعا نہیں کی۔ اگر میں یہ دعا کر لیتا اور تم قبر کے عذاب کو سنتے، مردوں کو گھروں میں سڑانا گلانا پسند کرو گے، مگر قبرستان میں دفن کرنا پسند نہیں کرو گے۔ اتنی بھیانک جگہ ہے قبرستان، اتنی بھیانک جگہ ہے۔ حضرات، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا مشہور جملہ ہے سومو یومن شدید الحرارہ لحرار حر یوم النشور وصلوا رکعتین فی ظلمت اللیل لظلمت القبور۔ لوگو، اگر تم قیامت کی، حشر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا کی گرمی میں روزے رکھ لو۔ اگر تم وصلوا رکعتین فی ظلمت اللیل لظلمت القبور، قبر کی تاریکیوں سے بچنا چاہتے ہو تو زندگی میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لو۔ قبر کے اندھیروں سے بچنا چاہتے ہو، رات کے اندھیروں میں اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ حشر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو، دنیا کی گرمی میں روزے رکھ لو۔
آج لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ گرم ہے موسم بول کے۔ حضرات، یہ آخرت کا توشہ ہم سب کو جمع کرنا ہے۔ اب قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو توشہ جمانا ہے، آخرت کا توشہ، قبر کا توشہ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سو جاؤ۔ سونے سے پہلے قرآن کریم میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، سورہ ملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہی المنجیہ والمانعہ، یہ سورت قبر کے عذاب کو بچائے گی، قبر کے عذاب سے روکے گی، قبر کے عذاب کو روکے گی۔ یہ سورت پڑھ کے سو جاؤ۔ اس کے علاوہ اتحیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہ اکبر، روزانہ ہر نماز میں اللہ کے نبی قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کی تکلیفوں سے بچا لے۔ تو یہ ضروری ہے قبر کے عذاب سے بچنا، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ معراج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان پہ ایک پیغمبر سے ملاقات کیے۔ جی، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیے۔ موسیٰ علیہ السلام، پیارے نبی کہتے ہیں غیب کی بات ہے یہ، میں نے معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیے پیغمبر، اللہ والے لوگ نماز سے کتنا محبت کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی قبر میں نماز پڑھ رہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں اللہم ان کنت آتیت، اے اللہ اگر مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں اگر تو کسی کو نماز کا موقع دے تو پہلے مجھے موقع دے کہ میں قبر کی زندگی میں نماز پڑھتا رہوں۔ کتنا محبت کرتے تھے نماز سے، کتنا چاہتے تھے نماز کو۔ آج ہماری حالت کیا ہوگی؟ مسجدوں سے دور ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے۔ ہاں، ایسی بے ایمانی کی زندگی کب تک گزارو گے؟ ایسے پکے مسلمان بننا ہے، کچے مسلمان نہیں، رحمانی بننا ہے، رمضانی نہیں۔ رمضان تو آئے گا اور جائے گا، رمضان ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن آپ کو ہمیشہ مسلمان بن کے رہنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو ہی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست ہے۔ توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان بنا کے موت دے، والحقنی بالصالحین، مرنے کے بعد نیک لوگوں میں مجھے شامل کر دے۔ مسلمان بنا کے موت دے، دعا کر رہے ہیں۔ مسلمان کون؟ مسلمان کون؟ مسلمان سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنے والا مسلمان، رمضان میں روزے رکھنے والا مسلمان، زندگی میں ایک بار حج کرنے والا مسلمان، یا ٹوپی داڑھی رکھنے والا مسلمان۔ مسلمان کون؟ غیر مسلمان کون؟ اللہ کے نبی کو پوچھئے، وہ بتائیں گے۔ میں غلط بول سکتا ہوں، پیارے نبی سے میں پوچھتا ہوں، آپ پیارے نبی سے پوچھئے، پیارے نبی کی حدیثیں آپ کو بتائیں گی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ان بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، مسلمان اور مشرک کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھنے والا مسلمان نہیں۔ وہ کافر ہو سکتا ہے، وہ مشرک ہو سکتا ہے۔ نمازی کسے بولتے ہیں؟ زندگی کی آخری سانس تک نمازوں کا اہتمام کرے، جمعہ نماز پڑھنے والے کو نہیں، رمضان نماز پڑھنے والے کو نہیں، یا عید کی نماز پڑھنے والے کو نہیں۔ آٹی کھاٹی 360 بہت سارے مسلمان ہیں، 3 قسم کے مسلمان رہتے،
ایک ہے نا آٹی، آٹی بولتے ہو 8 دن کے ایک بار جمعہ نماز۔ کھاٹی کا تو کیا ہو، کس کا تو کھاٹ اٹھ گیا، جنازہ اٹھ گیا، جنازہ اٹھاتے نا اس کی نماز کو آ جاتے، نماز کتنا بھی نہیں پڑھو جنازے میں آ جاتے۔ 360 بولتے ہو عید کی نماز، سال میں ایک بار، آٹی کھاٹی 360۔ یہ مسلمان مت بنو، نام کے مسلمان مت بنو، تو کام کے مسلمان بنو، رمضانی نہ بنو، ربانی بنو، رحمانی بنو۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مبارک مہینہ ابھی ختم ہو رہا ہے، یہ رمضان یہ ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے، جو عبادتیں اس مہینے میں تم کیے، جو اسے تم نمازوں کی پابندی اس مہینے میں کیے، اس ٹریننگ کو باقی 11 مہینوں میں آپ کو باقی رکھنا ہے، سمجھ رہے؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ اے اللہ دنیا کے گھروں کو ہم آباد کر رہے ہیں، اے اللہ آخرت کے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی زندگی کو چمکا رہے ہیں، آخرت کی زندگی کو چمکانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کے لیے جینے اور آخرت کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔